پیدائشی خواجہ سرا جنسی طور پر جو ہے معذور بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں، ان کا تمسخر اڑانا، ان کو جائیداد کے حقوق سے محروم کرنا یا کسی بھی معاشرتی جو برائی ہے اس کی طرف دھکیلنا جو ہے وہ سراسر زیادتی اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ فزیکلی جو ہے اس کے اندر کوئی نقص ہے، یا وہ آگے چل کے اس کو اگر کوئی اور اس طرح کی معذوری ہو جاتی ہے اور وہ ساری زندگی کی جو ہے وہ لائبلٹی جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو پیرنٹس ہیں یا جو فیملی ممبر ہیں وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ اپنے بچے کو یا بیٹی کو اٹھا کے جو ہے وہ گلی میں پھینکتے ہیں یا سارے بازار جو ہے وہ رسوا کریں۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں جو ہے وہ کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جنسی طور پہ مطلب ایک معذور بیٹا یا بیٹی ہے، تو ہم جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ابھی جو میں نے بات کی تو سوسائٹی کے اندر بہت ساری جو برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جان بوجھ کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا، اور اس وقت ہماری جو عزت ہے، یہ ہمارے جو سر کا کلہ ہے، یہ جو شملہ ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر میں اس طرح کا کوئی معذور ہے تو وہ تمسخر اڑائیں گے اور ہماری بے عزتی کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے سوسائٹی کے حوالے کر دیں، اور یہ جو سوسائٹی کے بھیڑی ہیں ان کے ساتھ جو مرضی ہے وہ سلوک کریں۔ تو کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ ابھی جو خواجہ سرا ہیں، کچھ تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنا کے جو ہے ظاہر مانگنے کے لیے یا اپنی جو انکم ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں وہ یہ اسی طرح ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی کے ہی بچے ہیں، اور ہماری ظاہر بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یا ہر انسان بہت بڑا ہے، انہی کی اولاد میں سے، اور ہم جو ہے ان کو معاشرے کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ ایک کمیونٹی کی طور پہ رہتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور پھر ہم گلہ بھی کرتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بڑے اچھے بزنس مین ہوں گے، اور جب کوئی خواجہ سرا آئے گا ان کے پاس مانگنے کے لیے تو وہ ہنسی مذاق بھی کریں گے، ان کا تمسخر اڑائیں گے، ان کی توہین کریں گے، اور اس طرح کے جو ہے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ تو آپ صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھیں کہ اگر جسمانی طور پہ اگر کوئی معذور بچہ ہے اور ہم اس کو معاشرے میں نہیں چھوڑتے، لیکن اگر جنسی طور پہ جو ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی بھی رسپانسیبل جو ہیں وہ ہم خود ہی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو جنسی جو ڈیفیکٹ ہے یہ پیرنٹس سے ہی اولاد کے اندر آتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر جو جینز ہے ان کے اندر کوئی خرابی ہے، جینیٹک کوڈنگ میں اگر خرابی ہے، تو وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے جو لوگ رسپانسیبل ہیں وہی اپنے جو گناہ ہے اس کی سزا جو ہے وہ بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کوئی بڑے صاحب تھے تو انہوں نے ایک عالم دین سے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میں مسجد کے اندر جو ہے وہ دائیں قدم رکھنا چاہیے یا بائیں قدم رکھنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی جو بہن ہے وہ بہت ہی غریب ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں، اور وہ بہت ہی قسم پرسی کی جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے، اور آپ نے ابھی تک اس کو اس کا حق نہیں دیا، تو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا حق اس کو دے دیں تو میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ آپ جو پاؤں بھی رکھ کے مسجد کے اندر آئیں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اب ہمیں ظاہراً جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے ہم ان پہ تو غور کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے ہم اس سے جو ہے وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ اب یہی مثال جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہمارا جو رویہ ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، اور ایون پھر جب خواجہ سرا یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پسا ہوا طبقہ ہے، اور ان کو پیسنے والے بھی ہم ہیں۔ اس بات پہ ذرا غور کریں۔